اب آپ کو ایک اندر کی بات بتاؤں جو آپ کو کہیں نہیں ملے گی لٹریچر میں، اسپیشلی کنونشنل لٹریچر میں. تابوت سکینہ تھا، دی آرک آف کووننٹ، اس کے تھرو یہ کہانی چل سکتی تھی. اس آرک آف دا کووننٹ کے پیچھے میجر لڑائی، یہاں تک ان کی آپس میں بھی لڑائی ہو. کسی کا گیس ہے ایتھیوپیا کے کرسچنز کے پاس ہے، کسی کا گیس ہے کہ وہ تابوت کے اندر سے لائٹ نکلتی. سائنس کی سائنسدانوں نے لکھی، یہ یہودیوں نے خود اپنے بارے میں لکھی. میں چانس نہیں لینا چاہ رہا ہوں کہ ہم بھی گزر جائیں. یہ آیت اللہ کی قسم لا ہے. اصلی دجال کے عام سے کسی گلی محلے کے دجال کے بھی تابع آ جائے. سب سے بڑا دجال تو مسلمان خود ہے. پوچھ لیں کسی سے بھی مسلمان سے، جتنا مرضی جو مرضی لمبی داڑھی والا ہو. اسی نبی اسلام نے کہا کہ ان کا مسیح اصل میں دجال ہے، کیونکہ کرے گا وہ یہی کام. کن کے لیے؟ یہودیوں کے لیے. اب آپ کو ایک اندر کی بات بتاؤں جو آپ کو کہیں نہیں ملے گی لٹریچر میں، اسپیشلی کنونشنل لٹریچر میں، یہ یہودی لٹریچر میں ملے گی آپ کو. ان کے پاس حضرت موسیٰ کے پاس ایک گفٹ میں، اور موسیٰ کے ٹائم پہ تابوت سکینہ تھا، دی آرک آف کووننٹ، اس کے تھرو یہ کہانی چل سکتی تھی، ہوتی بھی تھی. انہوں نے پوری دنیا کو فتح کر دیا تھا. اس آرک آف دا کووننٹ کے پیچھے میجر لڑائی، یہاں تک ان کی آپس میں بھی لڑائی ہو گئی تھی. 6 قبیلے بٹ گئے تھے آپس میں، اور آپس میں آرک آف دا کووننٹ کے پیچھے. سلیمان نے پھر آرک آف دا کووننٹ کدھر کر دی تھی؟ آج تک نہیں ملی. کسی کا گیس ہے ایتھیوپیا کے کرسچنز کے پاس ہے، کسی کا گیس ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ کے تہہ میں کہیں پہ ہے، وہاں پہ وہ ڈھونڈ رہے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ کدھر ہے وہ، مگر وہ یہ ایب نارمل ایونٹ کرتی تھی. وہ ٹیکنالوجی تھی ان کے پاس. یہاں تک لکھتے ہیں یہ خود کہ تابوت کے اندر سے لائٹ نکلتی تھی، اور آرمی کو ایک آرک بنا کے آرمی کے اوپر جا کے آگ برسا دیتی تھی. وہ لائٹ سے وہ جل جاتے تھے. اتنی ہائی انرجی کی بیم تھی وہ آرک آف دا کووننٹ. اور صرف حضرت موسیٰ کے پاس وہ علم تھا کہ اس کے پاس بھی جاؤں گا، ورنہ لوگ اس کے پاس بھی جاتے تھے تو ریڈیشن سے ختم ہو جاتے تھے. یہ میں نہیں لکھ رہا ہوں، یہ میری کوئی کیا سائنٹیفک نہیں ہے یہ بات. سائنس کی سائنسدانوں نے لکھی، یہ یہودیوں نے خود اپنے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے پاس بھی نہیں جا سکتے تھے. صرف موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ اس کو استعمال میں کیسے لے کے آنا ہے. یا پھر انبیاء کو، جو بنی اسرائیل کے انبیاء گزرے ہیں. یہ والے لوگ ہیں جو ایسی ٹیکنالوجی کا ہلے میں ہیں اپنے سائیکالوجی میں. وہ ویٹ کریں ایسے مسیح کا جو اس طرح کے کام کر سکتا ہو کہ ایک دن سال نہ کرتا ہو. اس کے لیے مسلمانوں کو بتایا گیا یہ لوگ اس کا توڑ، ہم ایک دن 300 سال کر کے دکھاتے ہیں. تمہیں کر کے دکھایا بھی ہے. ابھی آگے پڑھیں آپ کو پتہ چلے میں کیوں اس بارے میں ذرا تفصیل کر رہا ہوں. میں چانس نہیں لینا چاہ رہا ہوں کہ ہم بھی گزر جائیں بس. کہ ہاں ایک تھیوری کی تھی، نہیں، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، تھیوری نہیں. تھیوری کیا ہے؟ آیت کو اور کس طریقے سے سمجھنے کی ایک تھیوری ہے، ورنہ آیت ایز از لا ہے. یہ آیت اللہ کی قسم لا ہے. اپنے بچوں کو لا کی طرح ہی بتائیں، ورنہ دجال، اب اصلی دجال کے عام سے کسی گلی محلے کے دجال کے بھی تابع آ جائیں گے جو آئے میں ہم. سب سے بڑا دجال تو مسلمان خود ہے جو ان آیتوں کو چھپا کے بیٹھا ہوا ہے. اس سے بڑا دھوکہ کوئی ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی ٹیکنالوجی اللہ دے رہے ہیں، اور ٹینک ہمارے پاس ہے، اور گھر میں بچوں کو بتا رہا ہوں یہ لو پستول کی گولی. اس نے پستول کی گولی سے کیا مارنا ہے؟ وہ پستول کی گولی بھی نہیں ہے، چھرے ہیں، چھرے. جس طریقے سے ہمیں پریزنٹ ہوا ہے آج تک کس کو پتا تھا سورہ کہف میں چیزیں؟ کیوں نہیں پوچھتے ہم کہ نبی اسلام نے اتنی بڑی حدیث ہمیں بتائی ہے کہ دجال جو حضرت نوح سے لے کے آج تک سارے نبی اسلام تک دجال کے فتنے کی اتنی بڑی وارننگ دیتے رہے ہیں. اس کے پیچھے صرف ایک ہتھیار ہے، سورہ کہف. اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سورہ کہف کیا ہے. پوچھ لیں کسی سے بھی مسلمان سے، جتنا مرضی جو مرضی لمبی داڑھی والا ہو، کتنی موٹی کتابوں کے اوپر بیٹھا ہو، پوچھیں اچھا سورہ کہف کا کام دجال سے تو بتا دیں. مجھے بتانا اگر کسی نے آنسر دیا تو. ہے ہی کوئی نہیں. بس یہ سرجی ختم کر دیا، یہ کیوریوسٹی ختم کر دی ہے. اس کو برین واشنگ کہتے ہیں. اس لیے مسلمان پس گئے ہیں. ابھی میں صرف 2 آیتوں پہ پہنچا ہوں. ابھی میں ذوالقرنین پہ نہیں آیا ہوں، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر پہ نہیں آیا ہوں. 100 گھنٹے کی ڈاکیومنٹری کرنی پڑے گی اگر میں اس آیت سے آیت لے کے چلا تو خالی غار نہیں سمجھ آ رہی ہمیں تو ہم نے 100 سال 309 سال کیسے سمجھنے ہیں. ابھی اللہ سمجھائیں گے. چلیں آگے. تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے. یہاں پہ دیکھیں، اب میں کیا کہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر ثم اللہ اکبر، کہ ایک سے ایک لیول آگے اللہ تعالیٰ ہمارا ذہن کا کراس کروا رہے ہیں. تم انہیں دیکھ کے سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں. آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ کوئی انسان سویا ہوا ہے جاگ رہا ہے؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے میں اس وقت سو رہا ہوں؟
بڑا پاز کیا آپ نے. کیسے کیا انڈیکیشن ہے؟ آیت پڑھیں دوبارہ, آپ کو بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے تھے. تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے. تو اس کی کتنی نشانی ہو سکتی ہیں ایک بندے کے جاگنے کی؟ یہ سوچنا ایک گروہ ہے اندر, ایک گروہ. یہ آپ اندر جاتے دیکھتے ایک گروہ ہے. اب اللہ تعالیٰ کہیں تم اگر ان کو دیکھتے تو تمہیں لگتا ہے جاگ رہے ہیں. کیا نشانی ہوتی ہے کہ انسان کا گروہ جاگ رہا ہے؟ آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. آپ پورے گروہ کی آنکھیں تو نہیں دیکھ سکتے نا. متحرک ہیں وہ, جی متحرک ہیں وہ. اگر تم دیکھتے تو موشن نظر آتا تمہیں. سمجھ لیں دونوں سینیریو لے لیتے ہیں, اور یہ دونوں سینیریو لینے ضروری ہیں کیونکہ ورنہ میری رائے اپنی رائے ثابت کر رہا ہوں میں. سمجھ لیں کہ سب لیٹے ہوئے ہیں اور آنکھیں کھلی ہوئی ہیں, اور یہ مطلب بھی لیا جا سکتا ہے اس سے کہ اگر تم واقعی ان کو ایک ایک کر کے دیکھتے تو تمہیں لگتا ہے یہ جاگ رہے ہیں. حالانکہ عربی کی جو اصطلاح ہے اس میں یہی ہے کہ اگر ہم ان کو جماعت کے طور پہ دیکھتے تو لگتا جاگ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کوئی بیٹھے یا موشن میں ہیں یا کوئی چل پھر رہے ہیں, ٹھیک ہے, یا پھر کوئی بھی حرکت اور جنبش ہے, ٹھیک ہے. تو میں ابھی صرف آنکھوں والا مطلب لیتا ہوں, سب سے آسان مطلب کہ چلیں کسی کو کوئی شک شبہ آئے تو کہ یار یہ تو آپ نے خود ہی ان کو موشن میں ڈال دیا. موشن بھی دکھاتا ہوں, اللہ نے بتایا موشن کیا ہے, ابھی موشن آئے گا. ابھی میں سب سے ویکر مطلب لے رہا ہوں کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں حالانکہ وہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں, حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں. تو ہم سوئے ہوئے بندے کو صرف آنکھیں کھلی ہوں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جاگ رہا ہے. ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ منیمم ترین مطلب یہ ہے. آپ اس کا آگے کا مطلب لے لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیوں بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک ایک آیت, ایک ایک کلمہ, ایک ایک حرف چن کے لکھا ہوا قرآن میں, یاد رکھیے گا. یہ کیجولی نہیں بتایا ہوا, یہ کوئی سٹوری ٹیلنگ کی کتاب نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو لوح محفوظ میں پوری طریقے سے ہمارے لیے ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت یہاں پہ رکھی ہوئی ہے. کوئی کیجول نہ لے لے کہ ہاں بات کی تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا. اللہ تعالیٰ کسی تسلسل کا محتاج نہیں ہے. یہ کسی وجہ سے یہاں پہ آیت بتائی ہوئی ہے کہ اگر ہم ان کو دیکھتے تو ہمیں یہ لگتا کہ وہ جاگ رہے ہیں مگر وہ اصل میں سو رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ دو مطلب الگ الگ ہیں اس کے. میں ان کو دیکھتا تو ان کی حالت سونے والی نہیں تھی, اور وہ کسی بھی ایسی حالت میں نہیں تھے کہ وہ جاگ رہے ہوں. اس کا مطلب ہے یا تو سورہ زمر کے تھرو یا ان کی روح اللہ تعالیٰ نے سوتے ہوئے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم روح قبض کر لیتے ہیں سورہ زمر میں, تو وہ اصل میں جس مرضی جسمانی حالت میں تھے, روحیں اللہ تعالیٰ نے اس وقت قبض کی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, چھوٹی موت. ٹھیک ہے, نیند جو ہے نا وہ چھوٹی موت, اور اصل میں جو موت ہے وہ موت الکبریٰ ہے. ٹھیک ہے, تو اب وہ ان کے اینگل سے میں ابھی نہیں لیتا آگے کیونکہ انہی کا اینگل آنے والا ہے. اس وقت یہ دونوں سینیریوز اپنے ذہن میں رکھنے اور آگے چلیں. اب آپ دونوں سینیریوز میں بلڈ کروں گا آپ کے. تم ان کو دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے, اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے. جی, اب موشن تو یہاں پہ اللہ نے خود بتا دیا کہ اب وہ دائیں اور بائیں بھی موو کر رہے ہیں. کروٹ مگر یہ یاد رکھیے گا دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو سوتے ہوئے ایک بندے کو دیکھے اور میں کروٹ لے رہا ہوں اور آپ کو یہ لگے کہ میں تو جاگ رہا ہوں. ہر ایک کو پتہ ہے سوتے ہوئے کروٹ چل رہی ہوتی ہے انسانوں کی. یہ اس وجہ سے نہیں مجھے لگنا تھا کہ آپ جاگ رہے ہیں کیونکہ آپ نے کروٹ لے لیے. بس شرطے کے کروٹ میں ایک شرط ڈال دوں میں کہ وہ کانسٹنٹلی ایک خاص کروٹ بار بار لے جا رہے ہیں اور اتنے فریکوینٹ موشن میں ہیں کہ سوتے ہوئے انسان ایسے کروٹ نہیں لیتا. ٹھیک ہے, حالانکہ میرے تو اس کروٹ کے لفظ کے اوپر ہزار اور مطلب نکالنے ہیں, مگر سمجھ لیں آسان ترین مطلب یہ ہے کہ کروٹ اور پھر دوبارہ سے میں ادھر جا رہا ہوں, پھر دوبارہ جا رہا ہوں اور پھر دوبارہ ادھر سے ادھر ہو رہا ہوں. تب کہیں لگے گا کہ یار یہ سویا ہوا نہیں ہے, یہ جاگ رہا ہے. یہ مطلب بالکل ایک محاورے میں لیا میں نے. ٹھیک ہے,